شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ۔ میں تو صرف ایک فکر دسنا ہے، میں جڑا نعرہ یا رسول اللہ ہے بڑے ٹیڑے منہ کر کے تے گل دی یا رسول اللہ نہیں آکھنا دسنا ہے کہ یا رسول اللہ کیوں آکھنے ہیں؟ اسا کو 2 سال تو یا 3 سال تو یا 4 سال تو آکھن والے نہیں اوے اسا تے او ہاں جدوں میرے آقا دا زمانہ سی اسا تو اودوں دا یا رسول اللہ آکھنے آیا۔ شروع سے ساری امت کا ہے نعرہ یا رسول اللہ، بڑی تحقیق سے پکارا ہچو کے محبت نال، بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا ہچو کے یا رسول اللہ، صحابہ نے لگایا تھا صحیح مسلم میں لکھا ہے، صحابہ مدینے کے گلی کوچوں ہاتھ چکے نعرہ، مدینے کے گلی کوچوں میں گوڑے تھلے کھلے گوڑے تھلے کھلے محبت نالباس میں شیر پڑھنے کے شروع ہو جانا میں تمہید نہیں ڈائریکٹ شروع ہونا میں تقریر واسطے مدینے کے پڑھیے پڑھیے محبت منہ کھلیے منہ کھلیے صحیح مسلم میں لکھا ہے، صحابہ نے لگایا تھا، مدینے کے گلی کوچوں میں نعرہ یا رسول ہم نے پکارا۔ سبحان اللہ رب العزت دی حمد و ثنا، میں گل ایک کرا دو کرا لیکن محبت دا میں طلبگار ہاں،
آکھے ذرا محبت نال سبحان اللہ ماشاءاللہ تسا بڑا سونا کہ ماشاءاللہ چہرے ہوئی ہوندے نے جڑے مسکراہٹ ہوئے سرکار دا ذکر سن کے تے چہرے چمک جان اے سارا کچھ ہوندا ہے اے نہیں ہوندا کہ بندہ بیٹھا ہوئے تے چہرہ ایویں کر کے بندہ جڑا بسور کے بیٹھا ہوئے عجیب جہا اگلے دا بھی ذوق خراب ہوندا ہے اپنا بھی خراب ہوندا ہے پر ایک قدرتی گل ہے جڑے میرے حضور دے عاشق ہوندے نے نا انہاں دے چہرے تے مسکراہٹ ہی رہندی ہے انہاں دی ہمیشہ اور میں دعا کرنا اللہ پاک تھوڑے چہرے میں اسی طرح دے نال سلامت رکھے اللہ پاک تھوڑی نسل میں جس کے مصطفی رکھے کہ ماشاءاللہ محترم لطیف صاحب اور بھائی محترم محمد حمید صاحب حنیف صاحب اور اس تو علاوہ اور بھی انہاں دے جو معاونین سن انہاں دے نال انہاں دے برادران نے انہاں نے سرکار دی اس حسین بزم دا اہتمام کیتا آکھے سبحان اللہ حسین بزم دا اہتمام کیتا ہے پھر خلوص دے نال محبت دے نال پیار دے نال انہی کہندے نے کہ یار چاہ نال دیکھیں کس طرح دے نال انہوں نے ماشاءاللہ چراغاں کیتا ہے ساؤنڈ بلایا تے ساؤنڈ پھر ساڈی مرضی دا انہوں نے بلایا بعض اوقات ایویں ہوندا ہے باقی اہتمام بڑا چنگا ہوندا ہے کھانا بھی بڑا اچھا ہوندا ہے خدمت بھی بڑی اچھی ہوندی ہے لیکن ساؤنڈ اچھا نہیں ہوندا لیکن ساڈے باہر ساڈے اس علاقے وچ ویسے جدوں بھی آنا ہوے نا ساڈی ایک دلی تمنا ہوندی ہے کہ بھائی رزاق صاحب آن کیونکہ انہاں دی جڑیاں انگلاں نے نا اے تھکاوٹ اتار دیندیاں نے اللہ پاک فرمائے آئیے جناب توجہ فرمائیے خالق کائنات نے فرمایا اتطرد الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی جناب توجہ فرمانا میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ مکے دا ماحول میری سرکار دی بارگاہ دے اندر کچھ صحابہ کرام بیٹھے نے صحابہ کرام دے وچ بیٹھن والے جناب سیدنا بلال حبشی نے جناب حضرت عمار بن یاسر نے جناب حضرت خباب نے اور کافی سارے صحابہ کرام بیٹھے نے جڑے میرے آقا دے او صحابہ نے جڑے بڑے بڑے غریب صحابی نے تے میرے آقا دے مسکین تے فقیر صحابی بیٹھے نے جنہاں دے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہیں جنہاں دے امامے بھی جناب والا پھٹے ہوئے ہیں انہاں دے کپڑیاں تے پوند لگے نے ماڑے تے غریب صحابی بیٹھے نے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ بیٹھ کے میرے آقا دی دید پکر دے سرکار دی زیارت پہ کر دینے وقت زیادہ ہو گیا ہے میں اسے واسطے تمہید نو میں شارٹ کٹ کی تحریچوں میری آقا دی بارگاہ دے اندر گزرے وچ بیٹھے نے میرے آقا دی دید پہ کر دینے نال میرے آقا دیاں سونیاں سونیاں گلاں پہ سن دینے کافر چودری کولوں دی گزریا کافر چودری کولوں دی گزریا جندے کولوں مال ہی بڑا ہے دولت ہی بڑی ہے مال ہی بڑا ہے دولت ہی بڑی ہے او لگ دیاں میری سرکار دے کول آ گیا ہے او دے نال دو تین چار لوگ ہور بھی نے جدوں میری سرکار دی بارگاہ دے وچ آیا ہے آ کے کہندا ہے اے محمد بن عبداللہ تواڈے نال میں ایک گل کرنا چاہنا وا میری سرکار نے فرمایا بول کی کہنا چاہنا ہے کہندا ایویں نہیں کرنی تواڈے نال کلے ہو کے کرنی ہے تواڈے نال وکھرے ہو کے کرنی ہے میری سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے کلیا کر لیا ٹائم دے دینا میری سرکار صحابہ کرام نے فرمایا ذرا تھوڑی دیر تو سائیڈ تے ہو جاؤ صحابہ کرام سائیڈ تے ہو گئے نے میرے آقا نے فرمایا دس کی کہنا چاہنا ہے کہتا ہے کہ میں کہنا یہ چاہنا وا ساڈا دل بھی کردا ہے تواڈے کول
ساڈا بھی دل کردا ہے اساں بھی تواڈے کول پئیے تواڈے نال بیٹھ کے نا تے تواڈی مجلس وچ بیٹھ کے تواڈی گفتگو نو سماعت کریے سنیے تواڈی صحبت دے وچ بیٹھے مگر اساں اس واسطے نہیں بیندے اے جڑے تواڈے غلام نے نا اے تے او نے کوئی مکے دیاں گلیاں دے وچ وکیا ہے کوئی کسے دا غلام بن کے وکیا ہے کوئی کسے دا غلام سی او وکیا تے سارے سن پاڑے غریب تے ایسا سارے ہی جڑا نا اے پاڑے سن تگڑا انہاں دے وچ کوئی بھی نہیں سی اساں اس واسطے اساں نہیں بیٹھدے کہ اے اساں انہاں دے کول بیٹھ جائیے نا تے ساڈی شان دے وچ اے جڑا نا اے ساڈی شان دے لائق نہیں ہے ساڈی انسلٹ ہو جائے گی کتھے چودھری تے کتھے کمی کمی تے چھوٹیاں ذاتاں والے تے غلام بیٹھے نے تے اساں تا واسطے نہیں بیٹھدے اچھا نہیں کہندے کہ تساں انہاں نوں اپنی بارگاہ دے وچ کڈ دیو اساں پھر بیٹھ سکنے ہاں تے یا کہندے نے ایک اور گل ہے کہ جے اگر ایویں بھی نہیں نہ کر سکدے تے جدوں اساں آئیے نا اساں آئیے تے اساں آ کے جدوں ایتھے بیٹھیے کم از کم اے اٹھ کے چلے جان تے کہندے نے کہ نالے کہندے نے کہ پریشان نہ ہویا جے نال کوئی 8-10 بندے اساں نال لے کے آیا کران گے نال اساں کوئی 8-10 بندے لے کے آیا کران گے اچھا انہاں نے گل کیتی تے گل کر کے نا او چلے گئے جدوں چلے گئے نا تے پیچھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حضرت مولا علی نو بلایا آکھے سبحان اللہ کینو بلایا میری سرکار نے مولا ڈٹ کے مولا ایسے واسطے ایسا کہنے ہیں گواہ مدینے کی گلی گواہ مدینے کی گلی ہے جدھر بھی دیکھو ہچو کے محبت نال جدھر بھی دیکھو جدھر بھی دیکھو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے میری سرکار نے جناب حضرت مولا علی نو بلایا جدو جناب حضرت مولا علی میری آقا دی بارگاہ دے وچ آئے میری سرکار نے فرمایا علی ایویں کرو تساں عمر نو بھی لے کے آؤ جناب حضرت عمر پاک بھی آ گئے جناب حضرت عمر پاک بھی آ گئے میرے قریب آقا علیہ السلام نے صحابہ نال مشورہ کران لگ پے آپس وچ میری سرکار نے فرمایا حضرت مولا علی تے حضرت مولا عمر پاک نو کیا کہ یار تہاڈا کی خیال ہے آئے کافر فلانے آئے سن تے ایویں دی گلاں کر کے گئے نے تے جناب سیدنا عمر فاروق اس ٹائم آپ کلمہ پڑھ چکے سن میرے آقا دی غلامی دے وچ آ چکے سن او کہندے کہ حضور گل ہے کہ نا کہ اس طرح دے نال مسئلے حل کر لیتا جائے کہ اے لوگ آن کے کہندے میں بھی تے پہلے ایویں سا ایویں سوچ رکھدا سا میں کہ اے کتھے کمی چھوٹے حبشی تے اے فلانے اے غلام سارے انہاں دے کول میں بہنا گوارا نہیں سا کردا پر آقا ہن میں وی تاں ہاں نا جڑا کہنا وا کہ بلال میرے سر دا تاج ہے کدوں انہاں دے جڑے سینے نا کفر دے نال بھرے ہوئے نے تے جدوں نا اے دے وچ نور ایمان دا جدوں وچ داخل ہوے گا نا انہاں دی سوچاں بدل جانیاں نے ایویں ہی کر لو مولا علی پاک نے فرمایا کہ جویں عمر کہندے نے ٹھیک ہے ہائے ہائے ادھر میرے آقا بیٹھے نے جناب سیدنا عمر بیٹھے نے جناب مولا مرتضی بیٹھے نے چ گلاں پیاں ہوندیاں نے او ارشاں اللہ رب نہ تھکدا وے آگ ذرا محبت نال سبحان اللہ سامنے فرنٹ سیٹ تے بندہ بیٹھ کے سو جاوے تے کام تو خراب ہو جاندا ہے میاں ہاں آکھو سبحان اللہ ایک دفعہ محبت ارشاں اللہ رب بھی تھکدا خالق کی کائنات نے میرے رب نے فرمایا جبریل جناب حضرت جبریل نے رب دی بارگاہ دے اندر عرض کیتی مولا حکم ہوئے رب نے فرمایا جبریل یا میرے یار دے کول جا میرا سلام بھی لے جا نال قرآن بھی
نال قرآن بھی لے جا توجہ رکھیا جائے جناب حضرت جبریل میرے کریم آقا دی بارگاہ دی وچ آئے نے کیونکہ اس تو پہلے میرے آقا نے جناب مولا علی نو فرمایا ایویں کرو قلم بھی لے کے آ جاؤ کاغذ بھی لے کے آ جاؤ میں تحریر لکھ دینا وا میری سرکار تحریر لکھن واسطے گئے نے جدوں میرے آقا اندر گئے جناب حضرت جبریل آ گئے جناب جبریل نے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھی اے بدوحا دے چہرے والے واللیل دیاں زلفاں والے ماں زاغ دے مینا والے یوحا دے لب والے یاسین دے سینے والے حامیم دے کڈلا والے سونے رب سلام خدا نال رب نے فرمایا ہے اوہی آیت پڑھن لگا میں تذکر دل اے اوہی جڑی میں آیت پڑھی ہے کیونکہ خالق کائنات فرماتا ہے سونے اے او لوگ جڑی تھوڑی بارگاہ دے وچ صبح و شام بیٹھ کے میری رضا منگدے نے سونیا نہ انہاں کولوں منہ پھیرنا ہے نہ انہاں نوں اپنی بارگاہ دے وچوں باہر کڈنا ہے بلکہ اپنی بارگاہ دے وچ انہاں نوں رکھنا ہے کافر دھوکے والے نے اے کہنے دے کالے نہیں اے تے دل دے سوہانے اے تے دل دے سوہانے اپنے دربار تو موڑنا ہے کافر نہیں آتے تو نہ میرے آقا نے تحریر نہیں لکھی میری سرکار نے تحریر نہیں لکھی اویں میرے آقا بار تشریف لے کے گئے اچھا اس سے پہلے نے جڑی گلاں ہو رہی ہیں ساری مشاورت ہو رہی سی جناب سیدنا بلال دے کناں دے وچ بھی گل پہنچ چکی سی تے جناب سیدنا خباب دے انہاں دے بھی کان دے پہنچ جناب حضرت ہور بھی جڑی ایک صحابی کساں سارے دے کناں دے وچ پہنچ چکیا سن کہ ہن معاملہ اے ہونا کہ روندے سن زار قطار انہوں نے رونا رو رو کے انہوں نے اپنا برا حال کر لیا تے جناب سیدنا بلال حبشی خالق کی کائنات دی بارگاہ دے اندر عرض کرتے نے مولا اگر تیرے یار نے اپنے دربار دے وچوں کڈیا ساڈا پھر ساڈا کون ہے مولا ہن تو ہی اپنا کرم فرما تو ہی اپنی مہربانی فرما صحابہ نے دعاواں کیتیاں نے میرے کملی والے آقا میری سرکار باہر آئے میرے آقا نے جدو غلامہ وال ویکھیا ہے غلامہ دے چہرے مرجھائے روئی جان زارو قطار اکھاں دے وچوں اتھرو میرے آقا نے فرمایا بلال سبحان اللہ مینوں پتہ ہے ٹائم نہیں ہے تقریر دا اوکھا ہو جاندا کام لیکن میں پورے وقت انشاءاللہ چھڑ دیاں گا واقعی ذرا محبت نال سبحان اللہ پھر کیا چھڑیے ذرا سبحان اللہ میری سرکار نے فرمایا بلال روندا کیوں ہے کیڑی گل ہے جڑی تینوں پریشان کیتی ہے بڑا تو پریشان ہے تے میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر جناب حضرت بلال نے یہی عرض کیتا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا ساڈے تے خدا دی قسمیں سہارا بھی میرے آقا نے تے اساں اس واسطے ہی پڑھنے نہیں ہے کوئی
تھوڑی دیر واسطے بس ایک اس بعد گل اس بعد ختم ہو جانی تقریر کہ ہاتھ چکو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مرحبا یا رسول اللہ ہے کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا کوئی دنیا میں ہمارا یا رسول اللہ ہمیں تو آپ کا ہے سہارا یا رسول اللہ رسول میرے کریم آقا علیہ السلام نے سرکار نے فرمایا بلال روندے کیوں جناب سیدنا بلال نے عرض کی تھی سونے اساں یہ گلاں پہ سننے سا ایویں دیاں گلاں پیاں ہوندیاں نے جناب سیدنا بلال حبشی ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے آقا سانوں اپنی بارگاہ دے وچوں نہ اٹھایا نہ اٹھایا جے رو رو کے انہاں دے پورے خال ہو گئے میرے آقا نے صحابہ نے ایویں کر کے سینے نال لایا کیا بات سبحان اللہ میرے آقا نے سینے نال لایا میرے آقا نے فرمایا نانا یانو تانوں میں اپنے دربار دے وچوں نہیں بھیجاں گا تہاڈا مقام تے رب آپ دس دیا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نبی دے ناتے دو میں ہاتھ چک کے نعرہ رسالت جندہ ہاتھ تھلے آ توجہ نال کہ ہر بندہ پڑھیا کالج نہیں ہوندہ ہر کسے کل اینا نالج نہیں ہوندہ اور نبی دے ناتے دو میں ہاتھ چک کے بول خدا دی قسمیں تینوں کدی فالج نہیں ہوندہ نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت میری سرکار دی ہو بارگاہ میرے آقا نے فرمایا اے او بارگاہ جتھے گورے نو کالے نو گورے تے گورے نو کالے تے کوئی برتری نہیں ہے اتھے عربی تے عجمی ایک ہی لائن وچ بیٹھن والے نہیں ہے زوری صاحب نے اس تک ہائے 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 گورے کالے گورے کالے کتھے جناب سیدنا فاروق اعظم کتھے جناب سیدنا عثمان غنی کتھے جناب سیدنا ابو بکر صدیق جناب قبیلیاں دے سردار تے نمبردار تے چودھری جناب تے بلال جڑا نہیں کر کے سنگڑ کے رہن والا یا
کہ کدی بولن والا بھی نہ کہ یار مینوں مارن گے تے بیٹا بکریاں دے وچ کھڑا کر کے جنہ مول انہاں دا لگنا انہاں ہی بلال دا لا کے تے بیچ دینا تے پھر اسا یار اے سرکار دے جشن کیوں نہ منائیے یار اے میرے آقا خورا کہے تھوڑیاں نو کوئی مسئلہ ہوندا ہے کہ نو باقی تھوڑا اے گل آپس وچ بیرا ہونا تے ایک بیرا اگر چنگا ہو جائے ذرا تھوڑا جا وہ اتلے لیول دا ہو جائے پیسہ چار چنگا آ جائے اس تے مہربانی رب دی اگر تھوڑی جی زیادہ ہو جائے نا تے او اپنے بیرا دے نال گل کرنا گوارا نہیں کر نسبت جوڑنا کہندا کہ جی ساڈا رہن سہن ساڈا ماحول تے ساڈا طور طریقہ ہو رہے اے ماڑا ہے بلیا اگر یار تیرا بیرا ماڑا ہی ہے یار تے تو نو چاہیدا نا کہ اپنے بیرا دے نال نسبت جوڑ لے اونوں نال پکڑ لے تے اونچا کر چھڈ اونچا کر چھڈنا اے تے میرے کریم آقا نے دسیا نا یار اے تے میرے کملی والے آقا نے آ کے فرق مٹھائے نا جویں مٹاون دا حق ہوندا ہے نی گور کالے برابر بٹھاوے پڑھیے گور کالے برابر بٹھاوے میرے آقا دا دربار گور کالے نیویں اچھے چودھری نمبردار بڑے بڑے وہ بھی کھڑے نے اگے تے میں جا کے دسنا وا گور کالے نیویں اچھے برابر بٹھاوے کملی والے دا دربار مدینہ جدو کعبہ فتح ہویا جدو مکہ فتح ہو گیا ہے مکہ فتح ہو گیا اور سارے بولو مکہ فتح ہو گیا ہے اج بہاری بڑی عجیب ہے بڑے سہانے سہانے منظر نے اج جناب بڑا ہی سہانا منظر ہے او کافر جڑے اپنے آپ نو بڑے جناب فرعون تے بڑے اونچے سمجھن والے اج انہاں نو شکست ہوئی ہے اج میرے آقا دے غلام مکے وچ بھی آئے نے نال آ کے اپنے پیر نال خانہ کعبہ دا بڑو پچھلی آواز ہے اونچی آواز ہے خانہ کعبہ دا طواف پہ کر دینے ہن ویلا آیا اج جناب بڑے بڑے صحابہ بھی موجود کافر بھی یہ منظر ویکھن واسطے موجود نے ایتھے جناب ابو سفیان بھی موجود نے جناب سیدنا ابو بکر بھی موجود نے جناب عمر پاک بھی موجود نے جناب طلحہ زبیر بھی موجود نے میرے آقا دے صحابہ بھی موجود نے میرے آقا نے آواز ماری ہے میری سرکار نے فرمایا بلال آ جا بلال آ جا جناب بلال دوڑ دے میرے آقا دی بارگاہ دے وچ آئے نے آ کے عرض کر دے نے سونے حکم ہوئے میری کریم آقا نے فرمایا ہے بلال خانہ کعبہ دی چھت تے چڑھنا شیر گل دے سکیے گلے وے کے قادیانی ساڈے نال پینڈے متھرا داس
قادیانی نے کمینے ہیں نے تے پتہ ہے اتنے نہ لکھیا سی تاجدار ختم نبوت مٹا دیتا تے اس پھر جڑے معاملات ہو گئے نے وہ پھر میں جاننا نا اس اگر ممبر سے اگر کوئی گل ایسی ہوندی ہے نا انہوں پولیس آئی فوراں چوک کے لے کے گئی ہے فوراں چوک کے لے کے گئی ہے نعرہ نہیں لان دیتا دی اتھے وہ جی حالے تک وہ مولوی صاحب نے اعلان کیتا بھی کل ختم نبوت کا کل جلسہ ہونا ہے تے سارے نے تساں آنا ہے یقین کرو وہ حالے تک مولوی صاحب ماڑے بندے ہوندے نے مولویاں دے لش پش تے سارے معاملات وکھرے ہوندے نے تے انہاں دا وارث رب بھی ہوندا ہے تے انہاں تھوڑے حالے تک مولوی صاحب گھر گئے نے جناب پولیس آئی پکڑیا تے پکڑ کے لے کے چلے گئے حالے تک میرے کہلے ہفتہ یا 10 دن گزرے نے تے پتہ پیچھو کی ہویا پیچھو جڑے مقتدی حضرات سن ساڈی عوام انہوں نے نواں مولوی لایا وہ تو پھڑیا گیا وہ تے پھڑیا گیا او یار ساڑیاں کادیاں یار نمازاں ہیں تسبیحاں بڑیاں بڑیاں رکھی ہوئی نے جڑے خاص طور تے جڑے مساجد دے منتظم نے منتظم اعلی نے تسبیحاں بڑیاں بڑیاں ہون گیاں داڑھی ایتھے ہونی جناب قمیض بھی لٹکدی پئی ہے تے تہجد ویلے آ جان گے تے وہ سارا کچھ کرن گے تے لیکن جتھے یار جس امام دے پیچھے نمازاں پڑھیاں نے نا ایسے ایسے معاملات کرن گے خدا دی قسم جڑے منبر تے بیان نہیں کیتے جاتے ایسے معاملات کرن گے 2 نمازاں پڑھ لیں 4 دن نمازاں پڑھ لਈاں نا 4 دن نمازاں پڑھ کے تے بیٹھے پاویں او نماز ہوے گا نا تے بظاہر لگے گا کہ حاجی صاحب بیٹھے نے تسبیح پڑھ رہے ہیں جڑے ویسے مسجد منتظم نہیں جارے وہ زیادہ صدر حضرات نے صدارت کرسی تے براجمان ہوندے نے وہ زیادہ حاجی ہوندے نے حج کر کے تے وہ پھر صدر بن بیٹھے مڑ کے تسبیح بیٹھی ہوئی تے اکھاں میں کر کے مولوی تے ہوگی مولوی کی کردا پیا اے مولوی نے لیٹرین نہیں دھوتی بھائی مولوی نے لیٹرین دھونی سی یار اے جی قاری صاحب اے تسا جڑا نا اے لیٹرینا مینوں ڈر نہیں کسی دا خدا دی قسم اے تسا اے لیٹرینا صاف نہیں کیتیاں نے او میں کہ چپ کر انتظام کرنے والا تو ہے امام دے مقام نو نہیں جاندا اے امام دا مقام ہے امام پریشان نہ ہویا کرن کیونکہ خدا دا وعدہ ہے کہ میں انہاں سارے چودھریاں نو تے انہاں سارے میں انہاں رانیاں جتھیاں چیمیاں نو جدوں تک میں تیرے قدماں دے وچ نہ چکایا تے پھر مینوں رب دی نہیں آ نعرہ رسالت نعرہ رسالت علماء اہل سنت علماء اہل سنت علماء اہل سنت نعرہ حیدری تھوڑی کوڑی آ گئی نا اصل دے وچ تے پھر میں سکی دوسرا کی معاملہ ہوئے گا پھر ایک اور بھی معاملہ ہوندا ہے مولوی دی تنخواہ بیچارے دی کتنی ہوندیاں کسی دی 15000 بلکہ گھاٹی کسی دی 20000 کوئی بہت ہی چھار مارن گے کوئی 30000 دی من گے بڑی خدمت مولوی صاحب دی میاں صاحب دی بڑی ایسی خدمت کردے پے بھائی تو اپنے پلیوں دی نہیں تیری اوقات ہے پلیوں دین دی اور تیری اوقات ایک ٹائم دا مولوی نو کھانا کھلان دی نہیں ہے تے کہنا بڑی خدمت ہو گئی ہے جی نا ساڈا مولوی تے پاٹا لگ پیا ہے اور تو جاندا ہی نہیں ہے یہ کون نے میرے آقا نے فرمایا اے تے او ہے نے جڑے انبیاء دے وارث نے کی نے انبیاء دے اے تساں نہیں کن مولوی لگے کن مولوی نماز پڑھائی جا کے پیرے آئی تھے مولوی نے اور کام ہی کوئی نہیں اے میں جڑا بندہ یہ آکھے نا یقین کر خدا دی قسم ہے اونوں مہینے دی 60000 میں تنخواہ دینا صرف اور 5 ٹائم باقاعدگی دے نال آوے اذان بھی پڑھے تے آ کے جماعت بھی کراوے نہ او دے رشتہ دار نے نہ او دے بہنا بھرا نے نہ اونوں کوئی تکلیف ہے نہ او دے نال ڈڈ لگیا نہ او دے نال پیٹ لگیا نہ او دے نال کوئی چیز لگی مولوی تے بنے ہوئے میں کہنا ہونا کہ مولوی نو غبارے طرح جڑا نا پھونک کے تے جدوں نماز دا ٹائم آیا مولوی صاحب آ جاؤ جی تساں مصلی تے تساں گل کوئی نہیں کرنی بولنا نہیں تے جدوں ویکھے نماز ہوگی کڈو مولوی دی پھونک مولوی نے چھوڑ دیا یار ایسا اس سلسلے نو کدوں تک چلاواں گے یار مولوی نو چوک کے لے کے گیا گل جتھوں میں کر رہا سی مولوی نو چوک کے لے کے گئے تے ساڈی عوام دا یہ عالم ہے کہ کوئی پیچھے جان واسطے تیار کوئی نہیں او یار کوئی اللہ معاف کرے کوئی زنا دے وچ گیا کوئی چوری دے وچ بھی آیا
ਡਕੈਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋ ਰਾਜ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਯਾਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਅਨਾ ਖਾਤਮੁਨ ਨਬੀyin ਲਾ ਨਬੀ ਬਾਦੀ ਐ ਸੋਹਣੇ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰੇ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ اللہ پاک تنو سلامت رکھے بارے لے میں تنو درس دے چلے آمیں علماء دی قدر کیتا کرو علماء دی قدر کیتا کرو تو ایسا پتہ نہیں کی کریں مولوی یار میں کہنا ہونا اکثر کہ مولوی اگر تمہیں توڑی ساری ہیں گناہگار ہونا پھر بھی چنگا ہے کیونکہ یار دیکھیا نہیں مسنس کیڑی بھی کھڑا ہوندہ ہے اللہ پاک کی بارگاہ دے اندر میں دعا کرنا کہ یا اللہ پاک ساڑی اس قوم نو اے تمام خطبات دی عزت کرن دی توفیق عطا فرمائے پڑھ لیں شیر پڑھیے دونوں خوش کریے پھر آکے ذرا سبحان اللہ سیورے انبیاء پڑھنے آئیے توجہ فرمائیے جناب سیدنا بلال میرے آقا نے فرمایا ہے بلال خانہ کعبہ دی چھتے آجا جناب سیدنا ابھی بڑا پیارا بڑا جناب سیدنا بلال حبشی ادھر ادھر ایک دینے خانہ کعبہ دی چھتے میں کی میں چڑھا کر کے کھڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا او صحابہ ایویں کر کے اپنے ہاتھ رکھو ایویں کر کے صحابہ کرام آئے نے بڑے بڑے صحابہ آئے نے انہوں نے ایویں کر کے اپنی تلیاں رکھیاں نے انہوں نے تلیاں رکھیاں اے قدم نے جڑے مکے دے پہاڑاں دے وچ بکریاں چار دیا چل دے رہے نے ایک مقام ہے پھر مقام آیا ہے اے قدم نے جڑے بلال نو لٹا کے پیراں دے وچ میٹھاں لگیاں نے بلال پھر بھی کہندا ہے کچھ بھی کر لو میرے جسم دی بوٹی بوٹی کر دیو میری ہڈیاں دا سرما بنا دیو سونے دا کلمہ نہیں چھڑنا سونے دا کلمہ نہیں چھڑنا ہے او قدم جدو صحابہ دی تلیاں تھے آئے نے سیدنا بلال نے آئے کر کے اپنا قدم مبارک رکھے خانہ کعبہ دی چھت جدو خانہ کعبہ دی چھت پہ آئے نے آج بڑا ہی عجیب منظر ہے کھڑے سن اتھے لوگ کھڑے سن حارث کھڑا سی ایک ابو سفیان کھڑے سن انہوں نے کلمہ اس نے پڑھ لیا سی نمہ پڑھے سی نال دو تین ہور نہیں کھڑے سن وہ بیٹھ کے گلا کی کہنے نے کہ یار کدی پتہ نہیں کی ہو گیا یار اینو یوتے چڑھانا سی کہ جڑا بالکل کمی قسم دا کالا ایک کالے کبے نہیں چڑھانا سی ہوتے اور کوئی صحابی نہیں نظر آیا اور کوئی صحابی نہیں نظر آیا اچھا آپس سے ایک نے دوسرے نے گل کی تھی کہ ابو سفیان ایویں کر کے کھڑے نے جناب ابو سفیان ایویں کر کے کھڑے نے تے انہوں نے کہا کہ پہلے بڑیاں گلاں کردا سی اج کیوں نہیں بولنا بلا کیویں دا معاملہ پہ ہوندا او ساکھیا میں کوئی نہیں جے بولنا آ ویکھیا پتھر پیا پتھر دل نہ بولے باقی سارے بول پاؤ او کہندا کہ آئے پتھر ویکھیا جی جڑا پتھر پیا ایڈا سارا پتھر دیکھ سارا کہندا پتھر ویکھیا جی نہ ہو ویکھیا اونے کیا جے اگر میں کچھ بولیا نا اے پتھر نہیں بول کے دسنا جناب حضرت ابو سفیان میرے کریم آقا علیہ السلام نے دیکھیا نا تے میرے آقا تے دلاں دی جان دے ہر غلام دے دلاں دی جان دے کیوں کافر پتہ سی دیکھدے پیسے میرے آقا جلدی جلدی اگے آ گیا جدوں میرے کملی والے آقا کے آئے نے میری سرکار نے آ کے فرمایا کی پہ گلاں کر دے حارث بھی مکرن لگ پیا ہے باقی بھی مکر گئے نے آدھے نے کوئی نہیں
کوئی نہیں اسا کوئی گل نہیں کیتی ہے میرے کملی والے آقا نے فرمایا تساں دس دے ہو یا میں دس دے تساں دس دے ہو یا میں دس دیاں انہی دیر دے وچ باقی تے خاموش اسا کوئی گل کیتی ہے ابو سفیان نے کر کے ہاتھ جوڑے نے جناب حضرت ابو سفیان نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیتی ہے سونیا اینا گلا کیتیاں نے پر میں کوئی نہیں کیتی ہے میرے آقا نے فرمایا اسا چاڑنے تو کوئی نہیں کیتی اسا جاننے تو کوئی نہیں کیتی ہے میری گل سن میرے آقا کافراں نوں سن لیں تے انہاں دی سن کے دسن تے پھر میں کہنا ہونا آ جڑا چاند نہ چاند آسمان دا اے پتہ کتنی دور ہے اے دسدا تھا سائنس دے مطابق یہ زمین تو 2,40,000 میل دور ہے کتنا دور ہے 2,40,000 اس تے ایدی راوی حضرت عباس نے میرے آقا دی چاچی وہ راوی نے اس حدیث سے میرے آقا بس آگے تقریر ختم ہو گئی میری سرکار دی بارگاہ دے جاتے کرنے نے سونیا ایسے کر کے مسلمان ہوئے نا کلمہ پڑھ لیا میرے آقا دا چہرہ ویکھدیا نا تے عرض کردے نے سونیا پھر کہ جڑے محبت اور سبحان اللہ کی عرض کردے نے سونے میری آقا دا چہرہ ویکھنے عرض کردے نے سونیا میرے آقا نے فرمایا بول عباس جدوں میرے آقا دا چہرہ ویکھنے جناب حضرت عباس نے پیار دینا وہ منظر بھی کیویں دا ہونا ہے سب سونیا تو سونا ہے پرانی نعت یاد آئی سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا جندہ جندہ یقیدہ ایمان ہے بس میں صدا نہیں اجلانی ہے بس ایک سین پڑھا گا بس اسے سے تقریر ختم کرنی ہے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ پڑھئے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سب یا اللہ میں دعا کرنا پچھلی رات دا وقت ہونے لگے داخل ہو رہا ہے اج جیڑا ہی چاہے بھٹا ہے چاہے جوان ہے چاہے چڑھی رہی عمر دے وچ رب دی بارگاہ دے اندر عرض کرے تے اج جدوں جائے تے میرے آقا دی دید ہو جائے سب سونیا تو چہرہ حضور دا مولا وکھا دے سب جلوہ حضور دا طیبہ والمومایا طیبہ والمومایا ایک سونا تو لگے نے ایک سونا تو لگے نے تو جا پھر بھی تو پایا سب سونے آئے چہرہ ہے حضور دا دل یاد نہیں بنایا زبان تعریف نہیں زبان دل یاد نہیں بنایا تعریف نہیں زبان اکھیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے سب سونیا تو سونا ہے چہرہ حضور
بس جڑی بات جڑی عرض کر رہے ہیں جناب حضرت عباس میرے آقا دی بارگاہ دے اندر موجود میرے آقا دی بارگاہ دے اندر عرض کر دینے سونیا ایک میں توڑے بچپن اچ میں منظر ویکھیا توڑی چھوٹی جی عمر پاک سی تسا پنگوڑے دے وچ لیٹے سو پنگوڑے دے وچ لیٹے سو کہندے میں ویکھیا آسمان دا چلے آسمان دا چلے کدی ادھر جانا ہے کدی ادھر جانا ہے کہنا میں چن ول ویکھی جانا حیران ہوئی جانا حیران ہوئی جانا میرے آقا نے فرمایا چاچا جی اے منظر تسا ویکھے آئے جدو میں پنگوڑے دے وچ ہوندا سا آسمان دا چل مینوں لوریاں دیندا مینو لوریاں دیندا سی میں دسیا کہ 2,40,000 میل دور اے جناب رکھا والے دے وچ بیٹھن والے ہو میرے حضور دے غلامو اے تو مدینہ تے چند ہزار کلومیٹر دور ہے میرے آقا غلاماں دا میلاد پڑھنا بھی ویکھ رہے نے انہاں دا خرچ کرنا بھی ویکھ رہے نے انہاں دی محبت نہ وی